اردو کے کچھ اہم سوالات کو آج ہم حل کریں گے جو کہ اردو کے سبھی مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے امپورٹنٹ ہوگا۔ سوالات کے آنسر حالانکہ آلریڈی ٹک ہیں، لیکن سوالوں سے متعلق کچھ ایکسٹرا جانکاری بھی آپ کو دی جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک شعر ہے، اب تو دل کو نہ صبر ہے نہ قرار، یاد ایام جب تحمل تھا۔ تو یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ اس میں کس شاعرانہ خوبی کا اظہار ہے؟ تو یہ سہل ممتنع ہے۔ اب سہل ممتنع کیا ہوتا ہے؟ اس قدر آسان لفظوں میں کوئی شعر ادا کیا جائے کہ اور زیادہ اس میں سلاست کی گنجائش نہ ہو۔ جو شعر دیکھنے میں تو آسان لگے لیکن ویسا شعر کہنا مشکل ہو تو وہاں پہ سہل ممتنع ہوتا ہے۔ جیسے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مومن خاں مومن کا یہ شعر ہے۔ غالب اتنے بڑے شاعر ہیں، وہ اس اکیلے شعر کے لیے کہتے ہیں کہ میں اپنے پورے دیوان کو دینے کے لیے تیار ہوں اگر مومن مجھے یہ شعر دے دیں تو۔ اسی طرح ایک اور شعر سہل ممتنع کی مثال ملاحظہ ہو کہ رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپکے، رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپکے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ۔ میر تقی میر کے اس شعر میں بھی سہل ممتنع ہے۔ آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے، میں جا ہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا۔ تو یہ جو شعر ہے کس کا ہے؟ خواجہ حیدر علی آتش کا ہے۔ یہ استاد تھے پنڈت دیا شنکر نسیم کے اور شوق لکھنوی کے۔ یہ شاعری کو مرصع سازی کا نام دیتے تھے۔ بندش الفاظ جڑنے کے نگوں سے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ نہ قبر سکندر ہے نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ حیدر علی آتش کا ہی شعر ہے۔ اگلا سوال، کتاب غزل کی سرگزشت، اس کے خالق کون ہیں؟ تو اختر انصاری ہیں۔ اب اسی سے ملتا جلتا ایک نام ہے گدھے کی سرگزشت، یہ کتاب کس کی ہے؟ غزل کی سرگزشت تو اختر انصاری کی ہے، گدھے کی سرگزشت کتاب یہ ناول ہے کرشن چندر کی۔ اسی طرح آدم کی سرگزشت مضمون ہے سر سید احمد خان کی، اور سرگزشت آدم یہ علامہ اقبال کی نظم ہے۔ تو فرق دیکھیے، غزل کی سرگزشت اختر انصاری، گدھے کی سرگزشت کرشن چندر، آدم کی سرگزشت سر سید اور سرگزشت آدم علامہ اقبال۔ اگلے سوال پہ، غزل کو انتہاؤں کا سلسلہ کس نے کہا؟ غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے، غزل مختلف پھولوں کی ایک مالا ہے۔ یہ دونوں اقوال کس کے ہیں؟ فراق گورکھپوری کے ہیں۔ فراق گورکھپوری کہتے ہیں غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے۔ اسی طرح غزل سے متعلق دیگر بھی اقوال سن لیجئے، جیسے رشید احمد صدیقی کا قول ہے کہ غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ اور فراق گورکھپوری کہتے ہیں کہ اگر تمام فنون لطیفہ احساسات و کائنات کا عطر ہیں تو غزل اس عطر کا عطر ہے۔ فراق گورکھپوری کا قول ہے۔ انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے غزل۔ آل احمد سرور غزل کے بارے میں کیا لکھتے ہیں کہ غزل نقاب پوش آرٹ ہے اور چاول پر قل هو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے، اور غزل کو بڑی کافر صنف سخن آل احمد سرور نے ہی قرار دیا۔ کلیم الدین احمد کیا کہتے ہیں؟ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے۔ اور عظمت اللہ خان کیا کہتے ہیں؟ غزل کی غزل بے تکلفی سے
उड़ा देनी चाहिए, और गज़ल को बेवक्त की रागनी हाली ने कहा था। मसनवी फूल बन किसकी मसनवी है? इब्ने निशाती की है। इसमें कितने अशार हैं? 1744 अशार हैं। और इसमें कितनी सनतें इस्तेमाल हुई हैं? 39 सनतें। इस मसनवी के जवाब में नया दर्पण के नाम से एक मसनवी भी लिखी गई। इसका अस्ल माखज़ पूछ रहा है, तो इसका अस्ल माखज़ बसातीनुल इंस है। ठीक है, बसातीनुल इंस मसनवी फूल बन का अस्ल माखज़ है। नुसरती का ताल्लुक़ किस इलाके से था? तो नुसरती का ताल्लुक़ बीजापुर से था। ये अली आदिल शाह सानी का दरबारी शायर था। इसने अली नामा, तारीख़ इस्कंदरी और गुलशन इश्क जैसी मसनवियाँ लिखी। ठीक है, नुसरती ने। उसके बाद मुल्ला वजही का पूरा नाम असदुल्ला ख़ान था। इसने सबरस के नाम से एक दास्तान लिखी और कुतुब मुश्तरी के नाम से एक मसनवी लिखी, जो गोलकुंडा की पहली मसनवी करार दी जाती है। मसनवी कब लिखी थी? 1018 हिजरी बमुताबिक 1609 ईस्वी में। मसनवी कुतुब मुश्तरी का हीरो कौन है? यही मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। ये पहले साहिब दीवान शायर भी हैं। 17 तखल्लुस इन्होंने अपने शायरी में इस्तेमाल किया और 12 प्यारियों का आशिक भी इनको कहते हैं। मसनवी गुलज़ार नसीम में फ़र्रुख का असल रूप क्या था? ये जो फ़र्रुख था, जो कि बन के आया था, वज़ीर बन गया था, वो असल में वो शहज़ादी बकावली ही थी। ठीक है, वो गुल की तलाश में आई थी। अब यहाँ पे एक शेर है, हंसते हंसते कहा हंसें क्यों, हंसता नहीं कोई बेसबब यूं, बोला कि ख्वाब और देखता था, आतिश पे कबाब देखता था, बोली वह कि हम बताएं ताबीर, दिल सोजी करेगा कोई दिलगीर। तो ये जो अशार हैं, ये अशार कहाँ से लिए गए हैं? मसनवी गुलज़ार नसीम से लिए गए हैं। और इसमें बकावली जो है वो ताजुल मलूक से बात कर रही है। इन अशार में बकावली और ताजुल मलूक महवे गुफ्तगू हैं। ख्वाब व ख़याल के खालिक कौन हैं? मसनवी ख्वाब व ख़याल ख्वाजा मीर असर की भी है। मीर तकी मीर के नाम से भी सेम मसनवी, इसी नाम से ख्वाब व ख़याल के नाम से मीर तकी मीर की भी मसनवी है। आगे अगले सवाल पे यहाँ पे एक कौल दिया गया है कि हाली ने पहली बार मसनवी की परख के उसूल कायम करके बड़ी खिदमत की है। मसनवी को सबसे कारामद सिन्फ़ सुख़न हाली ने करार दिया है ना। तो ये कह रहे हैं कि हाली ने पहली बार मसनवी की परख के उसूल कायम करके बड़ी खिदमत की है, लेकिन शेर की तनकीद में बाकायदा उसूल बनाना तलवार की धार पर चलना है। कहीं कहीं इतना स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है कि शेर की तनकीद में बाकायदा उसूल बनाना तलवार पर चलना है या तलवार की धार पर चलना है। ये किसका कौल है? तो ज्ञानचंद जैन का कौल है। ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। हुस्न आरा किस मसनवी का किरदार है? मसनवी गुलज़ार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी का किरदार है। रिसाला मखज़न सर अब्दुल कादिर ने निकाला था। सन 1901 में ये पहली बार जारी हुआ था। लैला शब खोलती है आके जुल्फ़े रसा, दामन दिल खींचती है आबशार की सदा, वो खामोशी शाम की जिस पर तकल्लुम हो फिदा, वो दरख्तों पर तफक्कुर का समा छाया हुआ। तो ये जो अशार हैं किस नज़्म से लिए गए हैं? हिमालय से। अल्लामा इकबाल की पहली मतबूआ नज़्म है। बाग़ दरा की पहली नज़्म है हिमालय। बाग़ दरा के अलावा अल्लामा इकबाल के 3 और शेरी मजमूए हैं, बाले जिब्रील, ज़र्ब कलीम और अरमुगाने हिजाज़। चुप की दाद किसकी नज़्म है? हाली की नज़्म है। चुप की दाद में हाली किससे मुखातिब है? औरतों से। चुप की दाद के अलावा हाली की जो अहम नज़्में हैं उनमें मनाज़र रहम व इंसाफ, हुब्बे वतन, बर खारुत और
اور اسی طرح سے مسدس حالی انہوں نے لکھی تھی سر سید احمد خان کی فرمائش پر حالی نے، ٹھیک ہے، جس کے لیے سر سید کو بڑا ناز تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر محشر میں مجھ سے خدا پوچھے کہ کیا لائے ہو تو کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوائی جائے۔ حالی نے 3 سوانح حیات بھی لکھی۔ انہوں نے سر سید کی انہوں نے سب سے پہلے شیخ سعدی کی سوانح حیات حیات سعدی لکھی، پھر یادگار غالب لکھی مرزا غالب کی، پھر حیات جاوید کے نام سے لکھی سر سید کی سوانح حیات، جس کو شبلی نے مدلل مداحی اور کتاب المناقب قرار دیا ہے۔ چکبست کی نظم خاک ہند کا سن تصنیف۔ دیکھو ایک تو بات یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلی کہ خاک ہند کس کی نظم ہے، پنڈت برج نارائن چکبست کی۔ اصل نام یاد رکھیے گا، اصل نام کیا ہے، برج نارائن چکبست، اور یہ قومی شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے قومی ہیروز کا، جیسے بال گنگادھر تلک اور دیگر جو قومی ہیروز تھے، ان کا انہوں نے مرثیہ بھی لکھا، ٹھیک ہے۔ تو چکبست یہ قومی شاعر ہیں اور ان کی مشہور نظم خاک ہند 1905 میں لکھی گئی، اور چکبست کی سب سے جو مشہور اور مقبول نظم ہے اس کا نام ہے رامائن کا ایک سین، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حب قومی، مرقع عبرت، درد دل، پھول مالا، وطن کا راگ، جلوہ صبح، کرشن کنہیا، گائے قومی مسدس، آصف الدولہ کا امام باڑہ وغیرہ برج نارائن چکبست کی اہم نظمیں ہیں۔ نظم ایک آرزو، یہ نظم ہے، کس کی نظم ہے، ایک آرزو، علامہ اقبال کی نظم۔ علامہ اقبال کی بہت ساری نظمیں ہیں، سب بتائیں گے تو بتاتے ہی رہ جائیں گے، آگے بڑھتے ہیں۔ تم نے قیصر باغ کو دیکھا تو ہوگا بارہا، آج بھی آتی ہے جس سے ہائے اختر کی صدا۔ یہ جو اختر ہے یہ کیا ہے، تخلص ہے، کس کا تخلص ہے، واجد علی شاہ کا تخلص ہے، یعنی اختر سے مراد کون ہے، واجد علی شاہ ہیں۔ واجد علی شاہ کو مسعود حسین رضوی ادیب نے پہلا ڈرامہ نگار مانا ہے۔ باقاعدہ پہلے ڈرامہ نگار تو امانت لکھنوی ہیں، لیکن ان سے پہلے رادھا کنہیا کے نام سے یہ ڈرامہ اسٹیج کراتے تھے واجد علی شاہ۔ صنف ریختی کے موجد، دیکھو صنف ریختی کے موجد یار خان رنگین، سعادت یار خان رنگین ہیں، اور بعض لوگ دکن کے ایک شاعر ہیں، یار ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، بعض لوگ ان کو بھی ریختی کا موجد مانتے ہیں۔ ریختی کے موجد میں کن کا نام آتا ہے، میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے، ابھی آئے گا تو بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ ریختی کے موجد کون ہیں، ارے یار اچھا نام تھا، کیا نام تھا، چلو آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، آگے بڑھتے ہیں، مجھے یاد آئے گا تو بتائے گا۔ حسرت موہانی کے شعری مجموعے کا کیا نام ہے، تو قید فرنگ حسرت موہانی کا شعری مجموعہ ہے۔ اور حسرت موہانی نے ایک رسالہ نکالا تھا علی گڑھ سے، جس کا نام تھا اردو معلی، اور اردو معلی کے نام سے خطوط کا مجموعہ کس کا ہے، مرزا غالب کا ہے۔ ہاشمی بیجاپوری، دیکھو نام یاد آ گیا۔ صنف ریختی کے موجد یار خان رنگین کو مانا جاتا ہے، بعض لوگ ہاشمی بیجاپوری کو ریختی کا موجد مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو کی سب سے بدنام صنف سخن کون سی ہے، ریختی ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، تو یہ شاد عظیم آبادی کا شعر ہے۔ اسی طرح کا ایک اور شعر فانی بدایونی کا ہے،
نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، یہ مصرع فانی بدایونی نے بھی اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، اس نام سے ایک خود نوشت بھی لکھی تھی، کس نے لکھی تھی؟ مسیب عباس۔ اب آپ کہیں گے یہ کون سے ہیں مسیب عباس؟ تو نام نہیں سنا، شارب رودولوی کا نام سنا ہے؟ ارے جدید اردو تنقید اصول و نظریات جو کتاب ہے نا، ان کی ہی ہے، شارب رودولوی۔ ان کا اصل نام مسیب عباس تھا، تو انہوں نے نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم کے نام سے اپنی خود نوشت لکھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ سرود زندگی، یہ شعری مجموعہ ہے، کس کا ہے؟ تو اصغر گونڈوی کا ہے۔ دیکھو جب بھی صوفی شاعر کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے جو نام ابھر کے آتا ہے وہ خواجہ میر درد کا آتا ہے، جو کہ صحیح بات ہے۔ لیکن اگر خواجہ میر درد آپشن میں نہیں ہیں اور بات صوفی شاعر کی ہو تو آپ اصغر گونڈوی کو مان سکتے ہیں۔ اصغر گونڈوی کی طبیعت تصوف کی طرف مائل تھی۔ سرود زندگی، نشاط روح، یہ دو ان کے شعری مجموعے بہت ہی زیادہ اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ نشاط روح اور سرود زندگی اصغر گونڈوی کے شعری مجموعے ہیں۔ گل نغمہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو گل نغمہ تو آپ سبھی جانتے ہیں، اس پر مصنف کو گیان پیٹھ ایوارڈ بھی مل چکا ہے، اور وہ ہیں فراق گورکھپوری۔ فراق گورکھپوری کے بہت سارے شعری مجموعے ہیں، بتا دوں تو غور سے سنو۔ تحفہ خوشتر ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ شعلہ ساز، روح کائنات، مشعل، روپ یہ رباعیوں کا مجموعہ ہے فراق گورکھپوری کے۔ اور ہزار داستان، شبنمستان، غزلستان، شعرستان، دھرتی کی کروٹ، گلبانگ، پچھلی رات، نغمہ نما، چراغاں، گلہائے پریشاں، یہ سب فراق گورکھپوری کے شعری مجموعے ہیں۔ گل نغمہ کے لیے ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا، اور ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ان کو گل نغمہ کے لیے ہی ملا۔ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 1962 میں فراق گورکھپوری کو گل نغمہ کے لیے ملا، اور 1969 میں گیان پیٹھ ایوارڈ ان کو ملا تھا گل نغمہ کے لیے ہی۔ اس شاعر کا تعلق ترقی پسند تحریک سے ہے؟ تو معین احسن جذبی کا تعلق ترقی پسند تحریک سے۔ غزل کس کا شعری مجموعہ ہے؟ مجروح سلطان پوری کا۔ مجروح سلطان پوری یہ ایک اہم نام ہے، انہوں نے فلمی گیت بہت زیادہ لکھے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ انہوں نے جو اپنے فلمی گیت لکھے کس نام سے لکھے یہ آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے۔ میں ان کے دو شعری مجموعے بتا دے رہا ہوں، غزل اور مشعل، غزل اور مشعل جاں، ٹھیک ہے۔ غزل اور مشعل جاں یہ دو شعری مجموعے مجروح سلطان پوری کے ہیں۔ ان کو ترقی پسندوں کا یا پھر ترقی پسند غزل کا نقیب کہا جاتا ہے۔ محاسن کلام غالب، یہ کس کی کتاب ہے؟ تو یہ عبد الرحمن بجنوری کی کتاب ہے، محاسن کلام غالب۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو کچھ باتیں مرزا غالب کے بارے میں ملے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے عبد الرحمن بجنوری مرزا غالب کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیوان غالب کا ہر مصرع تار رباب نظر آتا ہے۔ آگے بجنوری صاحب لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک وید مقدس، دوسری دیوان غالب۔ آگے بجنوری صاحب پھر لکھتے ہیں کہ مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی ہے اور موسیقی شاعری ہے۔ تو یہ تینوں اقوال جو میں نے بتائے
عبد الرحمن بجنوری کے تھے مرزا غالب کے بارے میں، اور ان کی کتاب کا نام محاسن کلام غالب ہے۔ اگر پاؤں تو مضمون کو رکھ باندھوں، کیا کروں کیا نہ کروں لگتا میرے ہاتھ، کیا کروں جو نہیں لگتا میرے ہاتھ۔ اگر پاؤں تو مضمون کو رکھ باندھوں، کیا کروں جو نہیں لگتا میرے ہاتھ، اس میں کیا ہے؟ ایہام ہے، ٹھیک ہے۔ مثنوی سیر البیان کس ملک کی معاشرتی جھلکیاں پیش کرتی ہے؟ تو ہندوستان کی۔ اگر پوچھے کس شہر کی، تب آپ کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھیے، گلزار نسیم کے بارے میں اگر پوچھے کہ کہاں کی اس میں معاشرتی جھلکیاں ہیں، تب آپ گلزار نسیم کے بارے میں کہہ دیں گے لکھنؤ کی ہے، لیکن سیر البیان کے لیے ہندوستان کی، ٹھیک ہے۔ مثنوی زہر عشق کے مصنف کون ہیں بھائی؟ مرزا شوق لکھنوی ہیں، سب کو پتہ ہے۔ ان کا اصل نام پوچھا ہے تو حکیم تصدق حسین، یہ مثنوی زہر عشق کے خالق کا اصلی نام ہے۔ اچھا بتائیے، مثنوی زہر عشق میں جو ہیروئن ہوتی ہے اس کا کیا نام ہوتا ہے؟ مہ جبین ہوتا ہے۔ اور مثنوی زہر عشق کے جتنے بھی کردار ہیں وہ زمین پر بسنے والے گوشت پوشت کے انسان ہیں، یعنی مثنوی زہر عشق میں ما فوق الفطرت عناصر، سپر نیچرل ایلیمنٹس نہیں ہیں۔ اگلا سوال، امام زمانہ کی یاری کرو، خدا کے لیے جان ساری کرو، یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ مومن خاں مومن کا ہے۔ اردو قصیدہ نگاری میں شہر آسوب کی شمولیت کا سہرا کس کے سر ہے؟ تو اردو قصیدہ نگاری میں شہر آسوب اور ہجویہ قصیدے سودا نے ہی لکھے تھے، اور ایک ہجویہ قصیدہ سودا کا شہر آسوب کے نام سے ہی ہے۔ ہے چرخ اب لگے ایام پر سوار، اس ہجویہ قصیدے میں کس کی ہجو کی گئی ہے؟ اس قصیدے کا نام ہے قصیدہ در ہجو اسپ، اس کو ہم تضحیک روزگار کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور اس میں گھوڑے کی ہجو کی گئی ہے۔ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی کس نے متعین کیے؟ تو میر ضمیر نے۔ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین، تو یہاں پہ میر ضمیر کے ہم عصر میر خلیق کا بھی نام لیا ہے، جو کہ کچھ حد تک صحیح ہے۔ اچھا، مرثیہ کے اجزاء ترکیبی تو میر ضمیر نے متعین کی ہے۔ مرثیہ کو مسدس کی ہیئت کس نے عطا کی؟ تو سودا نے۔ سودا کو اردو قصیدے کا نقاش اول کس نے کہا تھا؟ سودا کو اردو قصیدے کا نقاش اول مصحفی نے کہا تھا۔ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا فضول ہوتا، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول امداد امام اثر کا ہے۔ اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ عبدالسلام ندوی کا ہے۔ سلیمان ندوی نہیں، عبدالسلام ندوی۔ اور قصیدہ تو ختم مرزا سودا پر ہوا، یہ قول کس کا ہے؟ مرزا علی لطف کا ہے۔ وہ اپنے قلم کی نوک زہر میں بجھا لیتے تھے اور نظموں سے آگ کی لپٹیں نکلنے لگتی تھیں۔ سودا کے بارے میں یہ قول کس کا ہے؟ احتشام حسین کا ہے۔ وہ یعنی سودا اس میدان میں یعنی قصیدہ نگاری کے میدان میں فارسی کے نامی شہسواروں کے عنان در عنان ہی نہیں گئے بلکہ اکثر میدانوں میں آگے نکل گئے، یہ محمد حسین آزاد نے سودا کے بارے میں کہا۔ میر تقی میر، جن سے ادبی چشمک تھی سودا کی، میر تقی میر نے بھی ان کو تسلیم کیا اور ان کو مکمل شاعر کہا، اور میر تقی میر نے سودا کو
سرآمد شعرائے ہندی کہا۔ حالی پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کرتے ہیں، لیکن شبلی پرانی اور نئی تنقید کے بیچ معلق نظر آتے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ بات کس نے کہی؟ کلیم الدین احمد نے کہی۔ مرثیے کو مسدس کی شکل کس نے دی؟ ابھی میں نے بتایا تھا مسدس کی ہیئت مرثیے کو سودا نے عطا کی۔ جوشن جسم کے کس حصے پر پہنا جاتا ہے؟ تو بازو پر۔ بادشاہ آزاد بخت کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ شہزادہ بختیار۔ یہ دونوں کردار جو ہیں وہ باغ و بہار کے ہیں۔ انجمن آرا کس داستان کا کردار ہے؟ رجب علی بیگ سرور کی داستان ہے۔ فسانۂ عجائب اس کا کردار ہے انجمن آرا۔ فسانۂ عجائب 1824 عیسوی میں لکھی گئی ایک داستان ہے۔ کہاں لکھی گئی تھی؟ تو یہ کانپور میں لکھی گئی تھی، کیونکہ رجب علی بیگ سرور کو غازی الدین حیدر نے جلا وطن کر دیا تھا۔ کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر اس داستان کو لکھا تھا رجب علی بیگ سرور نے۔ اس کے کردار چونکہ پوچھا ہے انجمن آرا، تو دیگر کرداروں کی میں بات کر لیتا ہوں۔ جان عالم اس کا ہیرو ہے۔ انجمن آرا کے علاوہ فیروز بخت، ماہ طلعت، مہر نگار اور خواجہ سرا محبوب علی خان، دل آرام، نشاط افزا اور پسر مجسٹن، شہزادی منڈی، یہ سب کردار جو ہیں وہ فسانۂ عجائب کے ہیں۔ نیر مسعود کے مطابق ملکہ مہر نگار جو کردار ہے فسانۂ عجائب کا، وہ اس کی اصل ہیروئن ہے۔ شیپال جادوگر کا کردار بھی اسی داستان میں فسانۂ عجائب میں ہے۔ امانت کی اندر سبھا کا سنِ تصنیف 1852 ہے۔ امانت کی جو اندر سبھا ہے باقاعدہ طور پر پہلا ڈرامہ اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ امانت لکھنوی کا اصلی نام سید آغا حسن تھا اور انہوں نے ابتدائی تخلص استاد رکھا تھا، پھر بعد میں امانت کر لیا۔ کس کی فرمائش پر انہوں نے اندر سبھا لکھی تھی؟ عابد علی عبادت کی فرمائش پر اس منظوم ڈرامہ اندر سبھا کو انہوں نے 1852 عیسوی میں لکھا تھا۔ آغا حشر کشمیری کا پہلا ڈرامہ، یہ ابھی جو ہم نے لاسٹ والی جو کلاس کرائی تھی اس میں بھی یہ سوال آیا تھا کہ آغا حشر کشمیری کا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت ہے، 1897 عیسوی میں انہوں نے لکھا تھا۔ قحطِ بنگال پر کون سا افسانہ لکھا گیا تھا؟ ان داتا۔ کس نے لکھا تھا؟ کرشن چندر نے لکھا تھا۔ قحطِ بنگال پر مبنی ہے ان داتا۔ پتجھڑ کی آواز قرۃ العین حیدر کا افسانوی مجموعہ ہے۔ اب بات قرۃ العین حیدر کی ہو رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ قرۃ العین حیدر سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کو بتا دوں۔ قرۃ العین حیدر کے ناولوں میں میرے بھی صنم خانے ان کا پہلا ناول ہے۔ سفینہ غم دل، آگ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر، کار جہاں دراز ہے، گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم ان کے ناولز ہیں۔ ناولٹ کی بات کریں تو سیتا ہرن، چائے کے باغ، ہاؤسنگ سوسائٹی، اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجو، دلربا جیسے ناولٹ انہوں نے لکھے۔ پتجھڑ کی آواز ان کا افسانوی مجموعہ ہے۔ پتجھڑ کی آواز کے علاوہ ستاروں سے آگے، شیشے کے گھر، روشنی کی رفتار، جگنوؤں کی دنیا اور قندیل چین بھی افسانوی مجموعے قرۃ العین حیدر کے ہیں۔ کلیم، علیم، سلیم، یہ سبھی کردار کس کے ہیں؟ توبۃ النصوح ناول کے ہیں۔ توبۃ النصوح جو ناول ہے کس کا ہے؟ نذیر احمد کا ہے۔
نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں جنہوں نے 1869 عیسوی میں میرۃ العروس لکھی تھی۔ اس کے علاوہ توبۃ النصوح انہوں نے 1874 عیسوی میں لکھی تھی۔ اس کا مرکزی خیال انگریزی ناول فیملی انسٹرکٹر سے ماخوذ ہے جو کہ ڈینیل ڈیفو کا ناول ہے۔ علیم، سلیم، کلیم یہ تینوں بیٹے ہوتے ہیں نصوح کے، اور نصوح مرکزی کردار ہوتا ہے، اور اس کی جو بیوی ہوتی ہے اس کا نام فہمیدہ ہوتا ہے۔ نعیمہ اور حمیدہ یہ دونوں نصوح کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ ناول ٹیڑھی لکیر کا سن اشاعت۔ دیکھو ناول ٹیڑھی لکیر جو ہے کس کا ہے؟ عصمت چغتائی کا ہے۔ تو عصمت چغتائی کی پہلی ناول ضدی ہے، اور ضدی 1941 عیسوی میں شائع ہوئی تھی، لیکن آپ سے ٹیڑھی لکیر کا پوچھ رہا ہے۔ تو ٹیڑھی لکیر کب شائع ہوئی تھی؟ تو ٹیڑھی لکیر 1945 میں صحیح تو دیا ہے جی، لیکن کوشچن کیوں ڈیلیٹ کیا ہے؟ یہاں پہ کوشچن ڈیلیٹڈ لکھ دیا ہے۔ ناول ٹیڑھی لکیر کا سن اشاعت 1945 ہے، بالکل صحیح ہے۔ 1944 میں اس کو لکھا اور 1945 میں اس کو شائع کرایا گیا۔ صحیح تو ہے، لیکن کوشچن پتہ نہیں کیوں ڈیلیٹ کیا ہے۔ آپ کو اگر ریزن پتہ ہو ناول ٹیڑھی لکیر کے سن اشاعت سے متعلق صحیح جواب آپ کو پتہ ہو تو کمنٹ میں لکھیے۔ مالتی کس ناول کا کردار ہے؟ تو گؤدان کا کردار ہے۔ گؤدان کس کا ناول ہے؟ پریم چند کا ہے۔ پریم چند کا گؤدان 1936 میں شائع ہوا ہے۔ اس کے دیگر کردار میں ہوری، دھنیا گوبر اور سونا روپا، بھولا جھنیا، چنو، رام سیوک، ہیرا پنا اور رائے اگروال، رودرپال رائے اور دادا دین پنڈت، اس کا بیٹا ماتا دین، مسٹر مہتا، مس مالتی، مرزا خورشید اور مسٹر کھنہ وغیرہ یہ سبھی کردار گؤدان ناول کے ہیں۔ شعور کی رو تکنیک کا استعمال شعور کی رو کی تکنیک کی ابتدائی شکل کس ناول میں ملتی ہے؟ تو شعور کی رو تکنیک کا استعمال سب سے پہلے سجاد ظہیر نے اپنے ناول لندن کی ایک رات میں کیا تھا، بعد میں قرۃ العین حیدر نے اپنے ناولوں میں کیا۔ آگ کے دریا میں شعور کی رو تکنیک کا استعمال ہوا ہے۔ چار پائی یہ اس کے تخلیق کار کون ہے؟ دیکھو یہ سوال امپورٹنٹ ہے، اسی لیے میں جان بوجھ کے اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں۔ میں کوشچن پیپر الگ الگ اسٹیٹ کا، جیسے یہ آندھرا پردیش، یہ مدھیہ پردیش کا پیپر ہے، اسسٹنٹ پروفیسر لیول کا پیپر ہے، اس میں بھی ریپیٹ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ چارپائی رشید احمد صدیقی کی ایک اہم کتاب ہے، تو اہم کتاب ہے تو آپ سے پوچھی جا سکتی ہے، تو اس لیے یاد رکھیے گا۔ تو ہم نے 50 سوالات کرا دیے، آدھا گھنٹہ سے زیادہ کا وقت ہو گیا، 50 سوال ہم نے کر لیے، باقی کے مزید سوال اگلی کلاس میں حل کریں گے۔ کلاس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔